والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، یزدانی چینل اصلاح معاشرات سیریز پیش کر رہا ہے، جس کا آج دوسرا ایپیسوڈ شادی کی رسومات لانچ کرنے جا رہا ہے۔ آپ ہماری سیریز کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کے طریقے میں تو رسومات ہے ہی نہیں، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جو بھی رسومات پائی جاتی ہے وہ ہم نے دوسری قوم کو دیکھ کر ہمارے اندر اسے پیوست کر لیا ہے، ہمارے اندر اسے سما لیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو اپنا لیا ہے۔ میرے دوستو، حقیقت میں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج کی جو رسومات ہیں ہمارے ملت میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات تو صرف 3 باتوں کا حکم ہے، باقی جتنی بھی آج رسومات پائی جاتی ہے سب فضولیات ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وقت نہیں ہے، انسان کے پاس آج صرف وقت نہیں ہے، وہاں ان فضولیات کو معاشرے سے نکال دینا ہے۔ ایسی بیہودہ رسم و رواج کو ہمارے معاشرے سے نکال دینا ہے، ہمارے معاشرے کو ان فضول رسم و رواج سے پاک کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے گھر سے اس کی ابتدا کریں کہ ان برے اعمال کو دفع کرنا ہے۔ جو بری رسمیں ہمارے سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، تو آج وہ رسم و رواج یہ ہے: ہلدی لگانا، مہندی لگانا، سونے کے زیور پہنانا، ڈی جے اور آتش بازی کرنا، آمینی پڑھوانا، ایسے طرح طرح کے فضولیات رسم و رواج ہمارے معاشرے میں شامل ہو چکی ہے۔ تو آج یزدانی چینل اس پر کچھ تذکرہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیں، سب سے پہلی رسم ہے ہلدی لگانا۔ تو ہلدی کی ایک خوبی یہ ہے کہ خالص ہلدی اگر جسم پر مل لی جائے تو اس سے ہماری جو سکین ہے اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، اس سکین کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس یہی ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت پہلے کے دور کے بزرگ لوگوں نے ایک یہ طریقہ اپنایا تھا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو 2 یا 3 روز پہلے ہلدی اس کے جسم پر، اس کے شریر پر مل لی جاتی، اور 2-3 روز ویسے ہی اسے گھر میں رکھا جاتا تاکہ اس کی سکین میں چمک آ جائے۔ بس یہی ایک مقصد تھا، ہلدی لگانا۔ مگر آج کے ماحول میں ہلدی کی رسم اگر کوئی دیکھ لے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان قوم ہے یا کوئی اور قوم۔ اتنی شرمناک مناظر ہلدی کی رسم میں نمایاں ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور اب تو معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکے کو یعنی دلہے کو بھی ہلدی لگائی جاتی ہے نا، اور لڑکے کو، دلہے کو ہلدی لگانا ناجائز ہے، کیونکہ لڑکے کو بھی ہلدی کوئی مرد حضرات نہیں لگاتے بلکہ خواتین لگاتی ہے، جس میں نامحرم خواتین شامل ہوتی ہے۔ دلہے اور لڑکے کو ہلدی لگانے کی رسم ہمارے سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ بھئی لڑکے کو ہلدی کیوں لگائی جا رہی ہے نا۔ کہیں جگہ پر تو ہلدی کی رسم میں ہلدی کھیلی جاتی ہے، ہلدی والا پانی یا تو سادہ پانی ایک دوسرے پر ڈال کر تماشا بنایا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی شرمناک بات تو یہ ہے کہ اس رسم کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ ہلدی والا پانی یا دیگر سادہ پانی ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں جو ہلدی کی رسم میں شامل ہوتے ہیں رشتہ دار، تو اس کے اوپر یہ پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کی بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ مرد عورت مل کر یہ ہلدی کھیلتے ہیں اور اس کا یہ ویڈیو ہو رہا ہے۔ الامان الامان، خدا را اپنے رویے کو بدلو۔
کیا اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے؟ کہاں تو پھر یہ تعلیم ہم کہاں سے لے آئے؟ خدا را فکر کرو اپنی دین کے اندر ایک بات، ایک اصول یہ ہے کہ مذہب اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر، اگر کسی نے اچھے طریقے کا ایجاد کیا تو اس کے نامہ اعمال میں مسلسل ثواب لکھاتا جائے گا، ہے نا۔ اگر کوئی شخص نے معاشرے کے اندر اچھی چیز کا ارتکاب کیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو صبح قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں، جس نے اس کا ایجاد کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں مسلسل ثواب لکھاتا جائے گا۔ اور اسی طرح معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ملت کے اندر کسی نے برے عمل کا ایجاد کیا تو اس کے نامہ اعمال میں مسلسل گناہ لکھاتا جائے گا۔ خدا را یہ رسم و رواج ہم نے کہاں سے ہمارے اندر اس کو شامل کر لیا ہے؟ دوستو اپنی فکر کرو، خدا را اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔ ایسے ہی ایک دوسری رسم ہے مہندی لگانا۔ دیکھو میرے عزیزو، خواتین کو مہندی لگانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر خواتین کے نام پر مرد کے لیے بھی مہندی کا اہتمام کیا جاتا ہے شادی کے دنوں میں، اور مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے۔ شادی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دولہے کو مہندی لگائی جاتی ہے، اور یہ کام بھی کوئی مرد حضرات نہیں کرتے، بلکہ یہاں تو مہندی لگانے کی رسم میں تو نوجوان لڑکیاں مل جل کر مہندی لگانے کے لیے جاتی ہے، اور یہ نظارہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ ایک طرف دولہے کے دوستوں کا گروپ بنا ہوتا ہے اور دوسری طرف مہندی لگانے آئی ہوئی لڑکیوں کا گروپ۔ پھر مہندی لگانے کی رقم وصولی پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، جو مسلمان قوم پہ ایک سیاہ دھبا ہے، اتنی شرمناک ماحول، اور یہ سیاہ دھبا ہے ہمارے قوم پہ، اور کہیں کہیں جگہوں پر تو یہی رسم سے وبال بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بے شرمی اور بدتمیزی بھی کی جاتی ہے۔ میرے دوستو یہ کام بالکل غلط ہے۔ آج ہم یزدانی چینل کے پلیٹ فارم سے اس رسم و رواج کی پرجوش مذمت کرتے ہیں۔ ایسی رسم و رواج ہمارے معاشرے سے نکل جانی چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ مرد اور مہندی ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر یہ رسم کیسے آئی ہمارے اندر؟ اس سے فائدہ ہے ہی نہیں، اور اوپر سے ڈھیروں سا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب تک دولہے کو مہندی لگائی نہیں جاتی تب تک اسے نکاح کے لیے تیار ہی نہیں کیا جاتا۔ پتہ چلتا ہے کہ بھئی ابھی مہندی آئی نہیں، دولہا تیار کیسے ہوگا؟ جب مہندی آتی ہے دولہے کو مہندی لگاتے ہیں، پھر اسے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کہاں سے لائے ہم؟ یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ اسلام نے خوشی منانے کے لیے کیا یہ ہمیں تعلیم دی ہے؟ ان رسومات سے سب سے اہم جو کام ہے وہ صرف نکاح ہے۔ ہماری شادی کے جو رسومات ہے اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ صرف نکاح کا ہے، اور نکاح کے لیے صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ کا وقت لگتا ہے، مگر ہمارے معاشرے نے آج اس 15-20 منٹ کے وقت کو، اس نکاح کو ادا کرنے کے لیے 15-20 دنوں سے سوسائٹی محلے میں شادی کے نام پر تماشا بنا رکھا ہوتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں معاشرے میں جو شادی کے دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جو شادی کے دنوں میں نہ کیا جاتا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو تو وہ شادی کے دنوں میں کیا جاتا ہے، شادی کے خوشیوں کے دنوں میں گناہ کیا جاتا ہے۔ الامان مسلمانوں، فکر کرو اپنی، کل قیامت میں ہمیں حساب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں منہ دکھانا ہے۔ کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت میں تو انصاف سے کام مت لینا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے انصاف سے کام مت لینا، مولا تو اپنے فضل سے کام لینا۔ کیوں کہ اگر انصاف سے اگر تو کام لے گا تو بڑے بڑوں کی گرفت ہو سکتی ہے، اور مگر فضل سے اگر تو کام لے تو چھوٹے چھوٹوں بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں، ہمارے بزرگوں کے کیا خیالات ہیں، ہے نا؟ یہ خیالات ہمارے بزرگوں کے ہیں، اسے ہمیں اپنے اندر پیوست کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دیگر قوموں کی رسومات۔ ہمارے بزرگوں کے خیالات دیکھیں، کیا تعلیم دی ہے بزرگوں نے۔ سب سے زیادہ اہم ہے تعلیمات اسلامیہ،
ہماری اسلام کی جو تعلیم ہے سب سے امپورٹنٹ ہے نا. تو ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کو, ہماری ملت کو کہ تعلیمات اسلامیہ کو عام کرے, ہر گھر میں اسلامی تعلیمات عام ہوں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.